ڈاکٹر صاحب آپ کا پہلے ایک بیان میں ہے کہ جلد شادی کرو اور کسی وجہ سے اگر ماں باپ نہ ایک مانے، بیان میں نہیں 20 بیان میں، ہر بیان میں جلدی شادی کرو. تو آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ماں باپ نہ مانے تو اپنے خرچے پہ کر کے بتا دو کہ ہوگی. کل کو اگر اللہ کے حکم سے اولاد ہو تو دیکھو اس میں ڈیٹیل ہے، ابا باپ نہ مانے تو اپنے خرچے پہ کر کے بتا دو کہ ہوگی. اس میں کچھ تفصیل ہے، وہ تفصیل کے بغیر نہ یہ مسئلہ بیان کیا کریں. تو آپ نے کہا تھا کل کو اگر اولاد ہو تو ابا کو کہنا ابا دیکھو میں بھی ابا ہو گیا. ہاں تو ان سب کے پیچھے جو ماں باپ کی ایک نافرمانی کا عنصر ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا ہاں، ماں باپ کی نافرمانی کا عنصر اس صورت میں ہے کہ جب ابا کرا رہے ہوں، ابا کہہ رہے ہوں کہ بیٹا میں کرا رہا ہوں آپ کی، آپ کما بھی رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ اسٹیبل ہو گئے ہو، تو مجھے بتاؤ کہاں کرنی ہے. ابا اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں، جب آپ کمانا بھی شروع کر دیا اب ابا کے پاس روکنے کا حق نہیں ہے. تو ابا اگر یہ بھی نہیں کر رہے پھر آپ کو شریعت نے رائٹ دیا، پھر یہ نافرمانی نہیں ہے، کیونکہ کچھ بنیادی حقوق اللہ نے سب کو دیے ہیں، اس میں اولاد کو بھی دیے ہیں. ابا آپ کو آپ کی بنیادی ضرورت پوری کرنے سے نہیں روک سکتے. اب ابا کہیں تم نے کھانا ہی نہیں کھانا ہے، میں نہیں کھانا ہے. کیوں نہیں کھانا ابا؟ نہیں کھانا ہے. تھوڑی طاقت واجب ہے ابا، وہ روٹی جیسے آپ کا پیٹ ہے، اللہ نے مجھے بھی پیٹ دیا ہے. تو شادی جو ہے نا یہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. لوگ اس کو نہیں سمجھتے، لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف ہماری اخلاقی نہیں بھائی، یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، بھوک ہے. یہ تڑپ جیسے روٹی کے بغیر جسم تڑپتا ہے نا، ایسے بیگم کے بغیر بھی جسم تڑپتا ہے انسان کا. تبھی پھر وہ الٹی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب ابا کو شریعت نے یہ تو کہا ہے کہ ان کی کرا دو کہیں، اگر خاص طور پہ اپنے خود خرچہ بھی اٹھا رہا ہے تو پھر بھی نہیں کر رہا تو پھر یہ تو ابا ہی ضدی نکلے نا، متعنت ہو گئے نا ابا. پھر شریعت آپ کو کہتی ہے کر کے بتا دو. ابا آپ کے ابا نے آپ کو نہیں، آپ میرے ابا بننے سے روکا تو آپ مجھے کسی اور کا باپ بننے سے کیسے روک سکتے ہو؟ رشتے میں تم تمہارے باپ لگتے ہیں. چلیں پرانا ڈائلاگ ہے، کچھ پرانی فلموں کے ڈائلاگ میرے منہ پہ آ جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، سنے بہت مشہور ہوتے ہیں ہمارے زمانے میں. یہ ڈائلاگ بہت، ایک وہ تھا کتنے آدمی تھے وہ. یہ میں الحمدللہ فلمیں نہیں دیکھتا، لیکن یہ پرانی فلموں کے نا کچھ ڈائلاگ ہیں جو بہت زیادہ اسکول کے دور میں زبانوں پہ چڑھے تھے. تو اس میں یہ بھی تھا کتنے آدمی تھے وہ. تو اس میں کسی نے لطیفہ بنایا کہ گبر سنگھ بوڑھا ہو گیا. پہلے تو تھا نا جوان جب تھا کتنے آدمی، انہوں نے کہا 10 تھے یا 3 تھے. تو اس نے کہا وہ 3 اور تم مار کھا گئے بغیر. تو اب جب بوڑھا ہو گیا نا تو بڑھاپے میں آدمی چینج ہو جاتا ہے. اب گبر سنگھ پوچھ رہے کتنے آدمی ہیں وہ. اب دوبارہ لڑائی کے لیے گیا نا، انہوں نے کہا 3. کہہ رہے پھر رہنے دے چھوڑ پر رہے. تو بڑھاپے میں جو ہے گبر سنگھ کی بھی پنے خانی. پہلے کہہ رہے کتنے آدمی تھے وہ، انہوں نے کہا 3 یا 10 بولا ہوگا، فار ایگزامپل 10 بولا، اس نے بولا وہ 10 اور تم مار کھا گئے، شرم نہیں آتی بغیر. تو اب بوڑھا ہو گیا تو دوبارہ لڑائی ہو رہی ہے، تو کتنے آدمی ہیں وہ، انہوں نے کہا 10. کہہ رہے رہنے دے یار ایسے ہی ٹھیک ہے. تو بڑھاپے میں اچھے اچھوں کی بھرنے خانی نکل جاتی ہے. کیا پوچھ رہے ہو بھائی؟